میں نے ایک خوبصورت مولوی کو پچھلے سال دیکھا، میں نے اس کا واقعہ بھی آپ سے بیان کر دیا، کوئٹہ میں ہمارے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا کہ کوئی مصروفیت ہے؟ کہا استاد جی اللہ کا احسان ہے، استاد جی اللہ کا احسان ہے، پڑھا رہا ہوں، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اور استاد جی قرآن پڑھا رہا ہوں اور حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں فقہ کی پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بچے کتنے؟ پتہ نہیں 6-7 بتائے کتنے، تنخواہ کتنے؟ 6-7 ہزار اس نے تنخواہ بتائی۔ میں نے کہا اس پہ گزارا ہوتا ہے؟ کہا استاد جی الحمدللہ 1 روپے بھی مجھ پر قرضہ نہیں ہے۔ ہائے ظالم کا بچہ، کیا خدا کی رضامندی ہے، کیا اللہ کی رضامندی ہے۔ کیا لگے استاد جی لوگ کوئی لا کر کے جوڑا کپڑا دے دیتا ہے، کوئی کہیں سے کسی نے مرغی دے دیا، کسی نے بکری دے دیا مجھے، اس طریقے پر الحمدللہ۔ استاد جی آج تک قرض دار نہیں، بیمار نہیں ہوں، میرے گھر پہ بھی بیمار ہے، اور ناراض نہیں ہونا۔ مدرسوں میں یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ کراچی کے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، کراچی کے مدرسے وہ کیا یونیورسٹیاں ہیں۔ کراچی کے شہر کے جو مدارس ہیں وہ یونیورسٹیاں مستقل، وہاں لاکھ ماہ کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ لاکھ کیا ہوتا، وہاں کروڑ سے شروع ہوتا، وہ سارا سلسلہ کروڑ سے۔ میں دیہات کے مدارس، خیبر پختون کے مدارس کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح اندرون سندھ کے مدارس کی بات کر رہا ہوں۔ حیران ہوں گے آپ کہ 6,000 7,000 9,000 15,000 آپ لے لیں، 15,000 پر مولوی صاحب کے 15 بچے، کیسے گزارا کر رہا؟ یہ وہ خدا ہے، یہ وہ خدا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ، سرکاری ملازمین بخدا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ان کی تنخواہ ہے، ان کی حالت دیکھ کر کے سبحان اللہ، بوٹ کے 1-2 جوڑے وہ بھی پھٹے ہوئے ہوتے، جیکٹ بھی ان کا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور بعض تو ایسے پتلون پہنتے ہیں وہ صدر سے خریدتے، 6 روپے کے پتلون ملتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا پتلون خود اپنے نیا کپڑا خرید کر کے آرڈر پہ بنوائیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ آدمی ہر ایک اپنے یہ جو امانت ہے اس کے کیا کر دے، اس کے ماپ تو دے دے نا درزی کو، بھائی میرے پتلون اتنا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر آرڈر پر بنائیں گے تو اس کا پورا اس پر فٹ آئے گا، لیکن بعض لوگوں کے پتلون فٹ بھی نہیں ہے۔ سمجھ، اس کا جو خزانہ ہے وہ خزانہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، خزانہ بالکل دبلا پتلا ہے لیکن وہ پتلون کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض کے تو دیکھو یہاں سے آج کل بھی فیشن شروع ہو گیا، اب عورتیں بھی یہاں سے پتلون پھاڑ دیتی ہیں گھٹنوں سے، اور رنگ اس کا بدل، پتہ نہیں کسی چیز کے ساتھ رگڑ کر کے پھر اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پتلون کا رنگ اتنا پرانا ہے جتنا پتلون مل جائے وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بخدا اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ آپ کے ججوں پر بھی ان کی حالت، ان کا چہرہ ان کا دیکھو سڑا ہوا کندھار کا پچھلے سال کا انار ہے، ایسا برا حال ان کا ہوتا ہے۔ ایسا یہ کیا ہے جو 6,000 کیا ہے 6 لاکھ 5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے، لیکن کدھر ہے یہ بچے 2 ہے مشکل سے۔ ارے بھائی 2 بچے آپ کے، خدا نہ خواستہ کسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ 2 تو چلے گئے، آپ بھی چلے گئے یار۔ مولوی صاحب کے 10 ہے 15 ہے، اگر 2-3 اگر مر جائیں گے کچھ تو بچ جائیں گے نا، کچھ تو بچ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے 12 بیٹے ہو، واہ، یعقوب علیہ السلام فرمایا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک اس دروازے سے، ایک خوبصورت تھے سارے کے سارے، اور چلو ایک کو نظر لگ جائے گا تو دوسرا تو بچ جائے گا، دوسرے کو نظر لگ جائے گا تو تیسرا بچ جائے گا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس لیے کہ تم بلوچ کے بچے تھوڑی ہو کالے کالے، تم تو نبی کے اولاد ہو، ایسے خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خوبصورت تھے، سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، الگ۔ اگر ایک کو نظر لگ جائے تو دوسرا تو بچے گا، دوسرے کو نظر بد ہے، جادو ہے، یہ تو لگ جاتے ہیں، اگر دوسرے کو تو تیسرا بچے، 10-12 میں کوئی نہ کوئی بچے گا۔ مولوی صاحب کے 2-3 ایکسیڈنٹ ہو جائے باقی تو الحمدللہ ہے، تیرا بیٹا ایک ہے۔ میں نام نہیں لیتا، پاکستان کی جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہے اس کا بیٹا ایک ہے، بیٹی تو ہے ہی نہیں، بیٹا ایک ہے، بیٹی تو ہے ہی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور مولوی صاحب کو پتہ کرو کہ یار بچے کتنے ہیں، کہتے استاد جی 10 ہے 15 ہے، اللہ کے بندے یہ کیا ہے، کہتے بس استاد جی ہو جاتا ہے، ہم تو چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے، کہتے استاد جی ہمارا ارادہ نہیں ہوتا لیکن خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ یہ دال خور کے بچے کو دیکھ دو لوگ،
اس کو دیکھ لو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ سود والا پیسہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی باقی پوری دولت کو تباہ کر دے گا، آپ کی پوری دولت کو۔ ظاہر ہے کہ آپ شربت بھی بنائیں، روئی افزا بھی ڈالیں اور چینی بھی اس میں ڈالیں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ برف بھی اس میں ڈالیں، خوشبودار قسم کے جامع شیرین یار ایک روئی افزا بہترین شربت بنائے، اس کے بعد یہ کہ پیشاب کے 2-3 قطرے ڈال دو، تو یہ شربت رہ گیا یا پیشاب بن گیا؟ اللہ کی قسم اس طرح سود والا پیسہ تمہارے حلال کمائی کے ساتھ مل کر کے اس کو تباہ کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ زکوٰۃ والا پیسے، آپ کے پاس 40 لاکھ ہے اور آپ پر سال گزر گیا، لاکھ روپے آپ دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، عزیزوں کو دیں، اور پھر آپ کے 39 حصے میں 39 لاکھ میں انشاءاللہ برکت ہوگی، انشاءاللہ برکت ہوگی، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ والا پیسے جو فقیروں کا حق تھا وہ آپ کے 39 حصے کے ساتھ مل گئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان۔ آپ یہ دیکھیں مولوی مالدار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولوی مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی دبا کر کے زکوٰۃ کھاتا ہے۔ اس مولوی کو اللہ مالدار نہیں بناتا۔ ہاں کچھ بینکوں کے بڑے بڑے مولوی جو بینکوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بھی آدمی کہتے ہیں 5 روپے ان کو بھی دے دوں، خستہ حالت ان کی حالت ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی زکوٰۃ نہیں دیتا، بہت کم ہی دیتے ہیں، تبلیغی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، واہ، وہ زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر کے چلے لگاتا ہے، واہ مبارک مبارک۔ اور پھر زکوٰۃ وہ دے گا اپنے تبلیغی کو دے گا، وہ مستحق کو نہیں دے گا کہ فلان تبلیغی مولوی ہے، جبکہ اس کا مدرسہ تباہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو دینا۔ جبکہ زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم۔ میں کہہ رہا ہوں سود کا 1 لاکھ روپے آپ کے 39 لاکھوں کو بھی تباہ کر دے گا، اور آپ کے 40 لاکھ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کے، زکوٰۃ اگر آپ نے نہیں دی، یہ ملے ہوئی آپ کے باقی 39 حصے کے ساتھ ان کو بھی تباہ کر دے گا، ان کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں، ان کا مفلس ہونا، ان کا فقیر ہونا، ان کا محتاج ہونا، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی حالت بہت زیادہ ہے۔ وہ بیماری پر شکار، بیماریوں کے شکار، ٹینشن کے شکار۔ ہاں ایک صورت میں نے آپ سے عرض کیا کہ سود کے پیسے اگر آپ نے لیے، چھوڑے نہیں، اسٹیٹ بینک سارا یہودیوں کا ہے، بینک میں آپ پیسے مجبوری آپ کی، اگر آپ نے رکھا ہے، سود اگر اس پر لگ گیا، چھوڑے نہیں، اس سود کو لے کر کے محتاج مسلمانوں کو بھی جو شدید محتاج ہے ان کو بھی دے دیں، اور ان کو بتائے نہیں کہ سود کا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی سود کا پیسہ میرے پاس۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔